الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ ہمارا رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے، اس سے پہلے جیسے پہلی والی امتوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے، مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ نے خود ہی قرآن کریم میں فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، تم اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اب روزے کا جو مقصد ہے تاکہ تم اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، آیا ہم اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ میرے مشاہدے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ دیکھتے ہیں۔ عام طور پر مسلمان روزے میں حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، مثال کے طور پر کھانا پینا سب حلال ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، روزہ ہے، تو روزے میں ہم وہ ساری چیزیں ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن وہ گناہ جو ہماری زندگی میں مطلقاً مستقل طور پر حرام ہیں، ہم ان کو نہیں چھوڑتے۔ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہم اس کو روزے کی حالت میں بھی نہیں چھوڑتے۔ اسی طرح غیبت کرنا یہ مطلقاً حرام ہے، رمضان سے ہٹ کر بھی حرام ہے، تو ہم کھانا پینا جو حلال چیزیں ہیں ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ہم گناہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، روزے میں ہم نے کھانا نہیں ہے، ہم نے پینا نہیں ہے۔ لیکن برخلاف اس کے کہ ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے اور ہم روزے میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے اور ہم روزے میں بد کلامی بھی کرتے ہیں، بد اخلاقی بھی کرتے ہیں، بد زبانی بھی کرتے ہیں، لوگوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، طعنہ زنی بھی کرتے ہیں، حسد ہمارے دلوں میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جب معاملات ہوں گے تو پھر ہمارا روزہ کیسے ہمیں لگے گا کہ یہ ہمارا روزہ ہے، اور کس طرح اس روزے سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، یا اس روزے سے کیسے پھر ہم تقوی دار بن جائیں گے۔ میرے دوستو، روزہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ باقی جتنی بھی اعمال ہیں ان کی جو جزا ہے وہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے، لیکن واحد روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنی شایان شان کے مطابق بندے کو خود عطا فرمائیں گے۔ اور جنت المبارک میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، وہ صرف روزے دار کے لیے ہے کہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو، سب کچھ میرے بندے کے سامنے پڑا ہے، کھانے پینے کی ساری چیزیں، اشیاء خورد و نوش بندے کے سامنے ہیں، لیکن وہ کھاتا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کھاتا کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہمیں اپنے رب کا اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے، پھر میرے رب نے وہ چیزیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کی ہیں، ہم رمضان میں ان کو بھی چھوڑ دیں، ہمیشہ کے لیے ان سے توبہ کر لیں۔ یہ بہت اچھا موقع ہے رمضان المبارک کا کہ ہم غیبت، اسی طرح جھوٹ، چغل خوری، حسد، کینہ، بغض، یاد رکھیں یہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام منبر پر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا، پھر دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، اللہ کے نبی، اس سے پہلے تو ہم نے آپ کو اس طرح نہیں دیکھا، آج کوئی نئی بات آئی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جی بالکل، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔
तो मैंने आमीन कहा। उसके बाद फिर जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर अपना कदम मुबारक रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके वालिदैन ज़िंदा हों और वो वालिदैन की खिदमत करके जन्नत को हासिल ना कर ले। मैंने आमीन कहा। फिर तीसरी सीढ़ी पर जब मैंने कदम मुबारक रखा तो जिब्रील अमीन ने जब ये कहा कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आए और वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद ना भेजे। तो मैंने आमीन कहा। मेरे दोस्तों, याद रखें कि जिस दुआ पर आप अलैहिस्सलाम आमीन फरमा रहे हैं और हज़रत जिब्रील अमीन वो दुआ कर रहे हैं, तो उसकी कबूलियत में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कबूल ना हो। तो हमें चाहिए कि हम इस रमज़ानुल मुबारक से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अल्लाह का जो हुक्म है हम इसको बजा लाएं। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर किस्म के गुनाह से हम तौबा करें, मिलजुल कर रहें, ख़ानदान में मोहब्बतें बाँटें, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, आपके साथ मिलने जुलने वाले जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। मैं उम्मीद है जब हम इस तरह का रमज़ान गुजारेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये रोज़ा हमारे लिए बाइस सआदत भी होगा, बाइस रहमत भी होगा और बाइस शर्फ़ कबूलियत भी होगा। जो कुछ कहा सुना अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और बाद में आप तमाम भाइयों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।